محبت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، محرم الحرام کے آغاز سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کا، آج یہ اس کی 5ویں کڑی ہے، اور آج سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے کچھ اہم گوشوں پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ معزز ناظرین، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو سلسلہ نسب آپ کا بھی وہی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب حضرت علی کے بھی دادا ہیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی۔ آپ کو ابو السبتین بھی کہا جاتا ہے، دو نواسوں کے باپ، یعنی حضرت حسن اور حسین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کی نسبت سے آپ کو ابو السبتین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی پیدائش کب ہوئی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی جو والدہ تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ جلیل القدر صحابیہ تھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا کا انتقال ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کو جناب ابو طالب نے اپنے ذمے لیا، تو جیسے ابو طالب نے باپ کی طرح اللہ کے رسول کی پرورش کی، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت اسد نے ماں کی طرح ان سے محبت کی، ان کا خیال رکھا، اور اپنی زندگی کی 2 اہم دہائیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے زیر سایہ گزاری ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو السابقات الاولات اولیات میں سے تھیں، جو سب سے پہلے جو خواتین اسلام لائیں، اس میں سے ایک حضرت فاطمہ بنت اسد تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت اپنے ذمے لی تھی۔ ایک مرتبہ مکے میں بہت مشکل حالات پیدا ہو گئے تھے، قحط سالی کے حالات تھے، اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ معاشی اعتبار سے فائنینشیلی بہت کمزور تھے۔ تو یہ سیرت ابن ہشام کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے پاس آئے۔ حضرت عباس جو ہے مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ آپ کے بھائی ابو طالب جو ہیں، ان کے کئی بچے ہیں، اور مالی اعتبار سے اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے کہ ہم دونوں مل کر کے ان کی کچھ مدد کریں۔ ایک بچے کو آپ لے لیں، اس کی پرورش اپنے ذمہ لے لیں، ایک بچے کی میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طالب کے بیٹے جعفر کی پرورش اپنے ذمہ لے لی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک احسان جو ابو طالب کا تھا، اللہ کے رسول کی پرورش کی تھی انہوں نے دادا کے انتقال کے بعد، اس احسان کا کچھ بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے جواب میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اپنے ذمہ لی، اور حضرت علی کی پرورش آپ ہی کے زیر سایہ اور آپ ہی کی تربیت میں ہوئی۔ حضرت علی کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑی منقبت اور فضیلت کی چیز بھی ہے کہ ان کے مربی، ان کے گارجین، ان کی تربیت کرنے والی جو ذات ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اوپر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اس میں حضرت علی مرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ مورخین اور سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، اسی طریقے سے بچوں میں حضرت علی کی عمر اس وقت 10 برس کی تھی، 10-11 برس کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں ہر قدم اور ہر موڑ پر حضرت علی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے ہر مشن میں، آپ کے سپورٹ میں، آپ کی تائید میں، آپ کی نصرت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ ہجرت کی وہ نازک رات یاد کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ اس اہم رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر
اپنی جگہ سیدنا علی مرتضیٰ کو لٹایا اور ان کو وصیت کی کہ اے علی میری چادر اوڑھ کر کے تم لیٹ جانا اور صبح تم مشرکین کو میری جو امانتیں ان کی جو میرے پاس رکھی ہیں وہ امانتیں ان کو لوٹا دینا اور اس کے بعد تم بھی میرے پیچھے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جان کا خطرہ، اس میں جان کا رسک ہے اور اللہ کے رسول کے قتل کے خلاف سازشیں ہو چکی ہیں، پلاننگ رچی جا چکی ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا رسک صرف اسلام کے لیے اور پیارے رسول کی محبت کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے ذمے لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی بھی حفاظت کی اور سیدنا علی مرتضیٰ کی بھی حفاظت کی۔ صبح جب مشرکین کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے اور ان کے بستر پر حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا بھی۔ حضرت علی نے وہ ساری تکلیف اسلام کے لیے اور پیارے رسول کے لیے برداشت کی، اور 3 دن کے بعد جب انہوں نے مشرکین کی وہ ساری امانتیں، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک وقت میں بھی اخلاقیات اور معاملات میں کتنے آپ ٹرانسپیرنٹ تھے کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے دشمن ہیں کفار قریش تو ان کی امانتیں ہم رکھ لیں۔ آپ نے سارے لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کو آنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ساری امانتیں لوٹا دی اور 3 دن کے بعد انہوں نے ہجرت مدینہ کا جو سفر طے کیا، پیدل طے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کا یہ سفر پیدل طے کیا اور اکیلے طے کیا۔ دن میں وہ چھپے رہتے تھے تاکہ مشرکین کی نظر نہ پڑے، اور رات میں سفر کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ جنگلوں کا راستہ اور پھر جانوروں کا ڈر ہے، دشمنوں کا ڈر ہے، یہ سارا ڈر اور پھر پیدل چلنے کی مشقت، یہ سفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے طے کیا اور پیدل طے کیا اور مدینہ جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ مل گئے۔ اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، اس جنگ کے اندر بھی سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنی داد شجاعت پیش کی، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور مشرکین کی طرف سے جب سب سے پہلے پیشکش کی گئی، اس زمانے میں جنگ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلے انڈیویزول جنگ ہوتی تھی، دونوں طرف سے ایک آدمی آتے تھے۔ تو مشرکین کی طرف سے جب 3 لوگ آئے مقابلہ کرنے کے لیے اور انہوں نے آواز دی کہ ہم سے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو ان تینوں مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور حضرت علی کے ہاتھوں ان کا جو اپوزٹ تھا، جو ان کا اوپوننٹ تھا جس کا نام تھا ولید بن عتبہ، اس کو حضرت علی نے مار گرایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنی بہادری کے نمونے پیش کیے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اور جن سے آپ بے حد محبت کرتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ گویا اب حضرت علی اللہ کے رسول کے ساتھ جو پہلے سے جو رشتہ تھا، جو قرابت تھی، اب وہ اور زیادہ تاکید اس کے اندر پیدا ہو گئی اور پختہ ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی کے داماد بھی ہو گئے اور آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی آپ کے نکاح میں آ گئیں، اور ان دونوں کی شادی کے بعد، ان دونوں کے نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے حضرت حسن پہلے پیدا ہوئے اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ یہ پیارے نواسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان دونوں کی سیرت پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے جب آئندہ ہم گفتگو کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ ان دونوں کا مقام کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان دونوں کی عظمت کیا ہے اور اللہ کے نبی نے ان سے محبت کی امت کو کیا تاکید کی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ شادی کے بعد بڑی سادہ زندگی تھی۔ حضرت علی مالی اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے، غربت کی زندگی تھی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے شوہر کے ساتھ بڑی صبر اور قناعت کی زندگی گزارا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3705 نمبر کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس، ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس غلام لینے کے لیے آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کوئی غلام یا کوئی خادم نہیں تھا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور اپنی بیٹی اور داماد کو آپ نے تاکید کی کہ میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز بتاتا ہوں، تمہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تم دونوں بستر پہ سونے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح سکھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اور اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت علی کی فضیلت اور منقبت میں بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں۔ ان صحیح روایتوں کے رہتے ہوئے ہمیں ضعیف اور موضوع روایات اور حضرت علی کے بارے میں وہ غلو جو رافضیوں نے کیا،
انہوں نے اللہ کے رسول کا وصی قرار دیا، اللہ کے رسول کا خلیفہ قرار دیا حضرت علی کو، یہی نہیں نفس رسول قرار دیا، اور بھی بہت حضرت علی کی شان میں غلو انہوں نے کیا۔ ان سب چیزوں کی الحمدللہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں بہت ساری صحیح روایات موجود ہیں، ہم ان میں سے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے مشہور جو روایت ہے، جو میں نے پہلا جو ایپیسوڈ تھا ہمارا عظمت صحابہ و اہل بیت کا، اس میں بھی میں نے یہ روایت پڑھی تھی، جس کو حدیث کیسا کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی چادر کے اندر حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو شامل کیا، اپنی چادر کے اندر ان کو لپیٹ لیا، اور آپ نے کہا کہ ہا اولائی اہل بیتی، یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 2167 نمبر کی روایت ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ روافظ جو الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان لوگوں کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان دشمنی کا رشتہ تھا اور یہ لوگ دشمنی رکھتے تھے، ان کا یہ الزام جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کی فضیلت پر جو سب سے اہم روایت ہے حدیث کیسا، وہ روایت کرنے والی اہل سنت کے یہاں جو سب سے معتبر روایت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 3706 اور صحیح مسلم کی 2404 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمگین تھے، اور حضرت علی نے کہا کہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے نبی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ غزوے میں جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، اور مجھے ان کے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی تم رنجیدہ نہ ہو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میری نظر میں وہی مقام ہو جو موسیٰ کی نظر میں ہارون کا تھا؟ لیکن ہاں یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی حضرت ہارون تو خود نبی تھے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بیچ میں ایک تو بھائی تھے دونوں، اور اس کے بعد جو محبت تھی، اور حضرت موسیٰ جب کوہ طور جانے لگے تو اپنا جانشین بنا کے حضرت ہارون کو چھوڑ کر کے گئے، تو اسی طریقے سے اے علی میں آج تبوک میں جا رہا ہوں، تو میں تمہیں جس طریقے سے موسیٰ ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، میں تمہیں جا رہا ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ وقتی اور عارضی چیز تھی، اس حدیث سے یہ استدلال قطعاً نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد خلافت کا جانشین بنایا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کئی موقعوں پر غزوات میں دوسرے لوگوں کو بھی اپنا جانشین بنایا ہے۔ حضرت علی کی فضیلت میں ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی 78 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے انسان کی روح پیدا کی، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے یہ عہد کیا تھا، ان لا یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور تمام سلف صالحین اور تمام ائمہ اور تمام اہل سنت کے جتنے محدثین ہیں اور جتنے سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، تمام کے تمام لوگ حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی سے محبت رکھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کی محبت کے نام پر ہم دیگر صحابہ کو لعن طعن کریں اور ان کو برا بھلا کریں اور ان پر تبرہ کریں، جیسا کہ روافظ کا عقیدہ ہے۔ اور جہاں تک حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا یا اور صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، وہ اختلاف بغض کی بنیاد پر نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ہم حضرت معاویہ کو یا اور دیگر لوگوں کو منافق قرار دیں، اور جو آدمی بھی ایسی بات کرتا ہے اس کے دل میں گندگی اور خبث ہے، ورنہ اہل سنت کے تمام معتبر علماء کے نزدیک حضرت علی کے مقابلے میں بھی جو صحابہ تھے وہ تمام کے تمام مومن تھے، وہ تمام کے تمام اہل ایمان تھے، اور آپس میں ان کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پر اختلاف ہوا جو جنگ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت علی کی فضیلت میں آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی 4210 اور صحیح مسلم کی 2406 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کی جنگ کے ایک دن پہلے آپ نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں یہ جھنڈا، جنگ کا جو جھنڈا ہے یعنی جنگ کا جو کمانڈر میں بناؤں گا، اس کا علم جس کو دوں گا، یہ وہ آدمی ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیاب کرے گا۔ یحب اللہ و رسولہ، اور میں یہ جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، وہ یحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
حضرت سہل کہتے ہیں فبات الناس یدوکون، رات بھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے رہے، رات بھر انہیں نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب آدمی کون ہے۔ ہر آدمی کی تمنا تھی کہ یہ مقام مجھے مل جائے، اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے نبی نے کہا میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے۔ جب صبح ہوئی تو کہتے ہیں فلما اصبح الناس، جب صبح ہوئی تو صبح لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، کلہم یرجو ان یعطاها، ہر آدمی کو امید تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے۔ حضرت عمر فاروق نے تو کہا تھا کہ اس موقع پر وہی ایک موقع تھا جب میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آج مجھے امارت مل جائے، آج مجھے اس لشکر کا کمانڈر بنا دیا جائے۔ کبھی میرے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی لیکن اس دن پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی نے پہلا جو سوال صحابہ سے پوچھا، سارے صحابہ آ گئے، آپ نے پوچھا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا گیا کہ یا رسول اللہ وہ یشتقی ہی نہیں ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں کچھ شکایت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو بلواؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ، اللہ کے رسول نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا اور ان کے لیے دعا کی، فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی اور ایسا لگا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فأعطاہ الرایا، اور ان کو اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا اور حضرت علی نے اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی حضرت علی کے ذریعے پوری ہوئی۔ حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور وہاں جو یہودیوں کا سردار تھا جس کا نام مرحب تھا، اس کو شکست بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت علی کے بارے میں چوتھی جو صحیح حدیث ہے، ترمذی کی 3713 نمبر کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے 116 نمبر کی، مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ مولا ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جو بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم عربی لغت کی کتابیں دیکھیں تو مولا کے معنی رب بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی مالک بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی سردار بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی آزاد کرنے والا، مولا کے معنی مدد کرنے والا، مولا کے معنی محبت کرنے والا، مولا کے معنی اتباع کرنے والا، مولا کے معنی پڑوسی بھی ہوتے ہیں۔ مولا اس غلام کو بھی کہا جاتا ہے جس کو آزاد کیا گیا ہو، چچا کے بیٹے کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جو حلیف ہوتا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، داماد کو بھی مولا کہا جاتا ہے، غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ تو مولا جو ہے کئی سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو مولا کا معنی ہے وہ محبت مودت کے معنی میں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ علی سے بھی تعلق رکھے، یہ معنی ہے یہاں پر۔ اور یہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیوں کیا حضرت علی کے بارے میں؟ حضرت امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل بنا کے، یمن کا گورنر بنا کے حضرت علی کو بھیجا تھا تو وہاں ان کے خلاف بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کرنی شروع کی اور حضرت علی کے خلاف بغض اور نفرت کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی نظر میں حضرت علی کا مقام کیا ہے اور اللہ کے نبی حضرت علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے رسول یہ کہہ کر کے ابھارنا چاہتے تھے کہ جیسے تم مجھے اپنا محبوب رکھتے ہو ویسے علی سے بھی محبت کرو۔ تو یہاں مولا کے معنی محبوب ہے، جو روافظ یا بدعقیدہ لوگ مولا کے معنی یہاں مشکل کشا یا رب لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے مولا کا جو حضرت علی کے نام کا ایک حصہ بنا کے مولا علی کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ جو ہم سے زیادہ علی سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے حضرت علی کو علی کہا، علی مرتضیٰ کہا، ابو الحسن کہا، ابو التراب کہا، انہوں نے مولا علی حضرت علی کے نام کے ساتھ انہوں نے ایک یعنی بطور پارٹ آف نیم، نام کا ایک حصہ بنا کر کے انہوں نے مولا کو نہیں استعمال کیا۔ حضرت علی یقیناً ہمارے مولا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، اور ہمارے اپنے نبی کے حکم کے مطابق اور حضرت علی کے فضائل اور کمالات کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کے نام کے ساتھ مولا نہ لگائیں تبھی وہ ہمارے مولا ہیں۔ اگر ہم حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا خاص طور سے ان کے نام کا پارٹ بناتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے روافظ کی نقل ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو سلف صالحین کے طریقے اور منہج کے خلاف تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے دفن میں بھی اور آپ کو نہلانے میں بھی جو آپ کے چند خاص آپ کے گھر کے لوگ تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ابن ماجہ کی 1467 نمبر کی اور مسند احمد کی 2357 نمبر کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو غسل دیا، اور حضرت علی کے ساتھ اس غسل میں حضرت فضل ابن عباس بھی تھے اور حضرت اسامہ ابن زید بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے بھی تھے، اور حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے بڑے محبوب صحابی حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ چند خاص لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دفن کیا اور آپ کو غسل دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ بہت اچھا تھا. جو عام طور سے یہ پروپیگنڈا پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق میں بڑی غلط فہمیاں تھیں اور دونوں کے درمیان بڑی نفرت اور عداوت تھی، نعوذ باللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اس کے کئی دلائل موجود ہیں. حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق میں بڑے اچھے تعلقات تھے. ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی وراثت لینے کے لیے اللہ کے رسول کے ترکہ میں جو ان کا حق تھا، جس کو وہ اپنا حق سمجھتی تھی، وہ لینے کے لیے جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں تو صحیح بخاری کی 6726 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر نے ان کے سامنے، حضرت فاطمہ بھی آئی تھی اور اللہ کے رسول کے چچا عباس بھی آئے تھے. ان دونوں نے اپنا وراثت میں حق طلب کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کی وہ صحیح حدیث جو صرف حضرت ابوبکر سے نہیں بہت سارے صحابہ سے وہ حدیث روایت اور جس پر صحابہ کا اجماع ہے وہ حدیث پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحن الانبیاء لا نورث، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، نبی مال کو وراثت چھوڑ کر کے نہیں جاتے. ما ترکنا صدقہ، نبی کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. انما یاکل آل محمد من ھذا المال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، وہ جو مال غنیمت میں جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص تھا، وہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے آل کے لیے بھی خاص رہے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا. حضرت فاطمہ اس جواب پر خاموش ہو گئی اور پھر انہوں نے کبھی اس مسئلے کو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش نہیں کیا، گویا وہ اس سے راضی ہو گئی تھی. باقی اس میں جو قصے کہانی بنائے جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے لمبی چوڑی تقریر کی حضرت ابوبکر کے سامنے اور ناراض ہو گئیں اور یہیں سے صحابہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان دشمنی شروع ہوئی، یہ سارا کا سارا رافضیوں کا بنایا ہوا جھوٹ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کے کنٹرول میں تو سارا مال آ گیا تھا. اس موقع پر بھی حضرت علی نے جو مال تھا، جس مال کو لے کر کے حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے مطالبہ کیا تھا، فدق کا جو مال تھا، وہ سارا کا سارا حضرت علی نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو حضرت ابوبکر کے دور میں ہوتا تھا. حضرت علی چاہتے تو اپنے اولاد کے لیے اس کو خاص کر دیتے. بھئی حضرت فاطمہ کو اگر ان کا حق حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا، حضرت علی تو دے سکتے تھے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر کہ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور فدق وغیرہ کا جو مال تھا وہ ان کے انڈر میں ہو گیا. وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا شَيْئًا لِأَحْدٍ مِّنْ أَوْلَادِ فاطمہ. اس کے باوجود حضرت علی نے اس مال میں سے کوئی حصہ حضرت فاطمہ کی اولاد کو نہیں دیا، نہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیا، نہ حضرت عباس کی اولاد کو دیا. فَلَوْ كَانَ ظُلْمًا، اگر یہ ظلم تھا، علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ پر غور کیجئے، اگر یہ ظلم تھا اور حضرت علی اس ظلم کو ختم کرنے پر قادر تھے تو یہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جنگ کی، جس چیز کو وہ غلط سمجھتے تھے اس معاملے کو لے کر کے انہوں نے جنگ کی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ کی جبکہ اس جنگ کی وجہ سے بہت سارا فساد اور شر پیدا ہوا، اور اس کے مقابلے میں فدق کا مال اگر ظلم ہوا تھا فدق کے مال کو لے کر کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال حقداروں کو کیوں نہیں دے دیا جبکہ اس میں ایسا کوئی شر ہونے کا بھی امکان نہیں تھا. یہ علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باغ فدق کو لے کر کے حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان جو اختلاف پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر سے حضرت علی کی محبت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابوبکر رکھا. ظاہر ہے کہ دشمن کے نام پر کوئی اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا. حضرت علی کے ہی نہیں، حضرت علی کے بیٹے حسین، حسن، ان سب کے بچوں کا نام ابوبکر اور عمر کے نام پر تھا. لہٰذا یہ جو کہانیاں بنائی گئی ہیں اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بیچ میں اور اہل بیت کے درمیان جو دشمنیوں کی جو کہانیاں بنائی گئی یہ جھوٹ ہیں. اور حضرت علی کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان بہت اچھے، حضرت علی اور ابوبکر صدیق کے درمیان اور اہل بیت اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے. آگے حضرت عمر فاروق کا دور آیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی حضرت علی یعنی بڑے اہم مقام پر تھے. حضرت عمر فاروق کی جو مجلس شورا تھی جس سے مشورے کیے بغیر حضرت عمر فاروق کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتے تھے، اس مجلس شورا کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ حضرت عمر کہا کرتے تھے اقضانا علی، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت کسی کے اندر ہے تو وہ حضرت علی کے اندر ہے. حضرت عمر فاروق نے جب اپنے دور میں اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی اور صحابہ سے اس پر مشورہ کیا کہ یہ کیلنڈر ہم کب سے شروع کریں، تو سب سے پہلا جو مشورہ دیا تھا کہ یہ کیلنڈر ہجرت
کے واقعے سے ہونا چاہیے۔ یہ مشورہ دینے والے بھی، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، یہ مشورہ دینے والے بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کئی بار حضرت عمر فاروق جب دوسرے ملکوں کے اور دوسرے علاقوں کے سفر پہ گئے تو مدینہ کے اندر اپنا جانشین حضرت عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور ان کو بنا کر کے حضرت عمر فاروق گئے۔ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان بھی محبت اور یعنی اپنائیت کا تعلق تھا، اور جو لوگ اس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی اور نبی کی نواسی حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ، ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر سے کیا۔ حضرت عمر حضرت علی کے داماد بھی اس رشتے کے اعتبار سے ہوئے، اور اس حضرت عمر اور ام کلثوم سے ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام زید ابن عمر تھا، جیسا کہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے جانے لگے، جب ان کی شہادت کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے جن 6 لوگوں کو نامزد کیا، جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی کی نظر میں، حضرت عمر کی نظر میں حضرت علی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد ان 6 لوگوں میں آپس میں مشورے کے بعد اور اکثریت کی رائے کے مطابق حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی حضرت علی کا کردار بڑا ہی بہترین تھا۔ خلیفہ وقت کے سپورٹ میں وہ رہتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے، اور حضرت عثمان غنی ان کے مشوروں کو قبول بھی کرتے تھے۔ کئی اہم موقعوں پر جب قرآن کریم کو ایک قریش کی زبان میں جمع کرنے کا میٹر آیا، جمع قرآن کا میٹر آیا، اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی نے تمام بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، اس میں حضرت علی کو بھی بلایا۔ اسی طریقے سے افریقہ پر چڑھائی کرنے کا معاملہ آیا، افریقہ کو فتح کرنے کا معاملہ آیا، اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی نے میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں بھی حضرت علی کو بلایا۔ اسی طریقے سے ولید ابن عقبہ نے ایک مرتبہ شراب پی لی، اور ان کے اوپر جب شراب کی حد نافذ کرنے کا معاملہ آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ان کو کوڑے ماریے، اور حضرت علی نے کوڑے مروائے، اور 40 کوڑے جب مار دیے گئے تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، حضرت عمر کے دور میں شرابی کو 80 کوڑے مارے جاتے تھے، اور ہر ایک صحیح ہے، سنت ہے، لیکن 40 میرے نزدیک زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ تو یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی حضرت علی کی پوزیشن بڑی مضبوط تھی، اور ان سے مشورے ہوتے تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ان سے مشورے کر کے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حفاظت، ان کی جو شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، اور ہم نے کل کے درس میں اس پر ایک روشنی ڈالی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین کو ان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ تاریخ دمشق کی صحیح روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس 500 زرہ پوش ہیں، آپ اجازت دیں میں ان کو ان فسادیوں اور بلوائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، اور آپ کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کہ آپ کا خون یہ لوگ آج حلال کیے ہوئے ہیں۔ اے عثمان غنی، اے امیر المومنین، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا، کہا کہ جزیت خیراً، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ما احب ان یہرا قدم فی سببی، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کے اندر میری وجہ سے خون بہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا اسٹینڈ تھا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر جو فضا تھی اور امت کا کوئی نگراں نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اصرار کیا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت علی کے انکار کے باوجود جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، اور ان کے ہاتھ پر جمہور جو اہل حل و عقد تھے، اور اس وقت جو مدینہ کے اندر جو صحابہ کرام وغیرہ موجود تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے درمیان بھی تعلقات کو لے کر کے بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت علی کا جو خاندان تھا اور حضرت عثمان کا جو خاندان تھا، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں خاندانوں کے درمیان بھی بہت ساری رشتہ داریاں ہوئیں، اور ان رشتہ داریوں کا آغاز اللہ کے نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کا نکاح اللہ کے رسول نے بنو امیہ میں کیا۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب
ان کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا جو بنو امیہ میں سے ہیں. پھر آپ نے اپنی بیٹی رقیہ اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا جو کہ بنو امیہ میں سے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا نہیں بعد میں حالات بدل گئے، بعد میں بھی دونوں خاندانوں میں بہت سارے نکاح ہوئے. میں نے اس کی کچھ مثالیں پہلے ایپیسوڈ میں بھی دی تھی، آج بھی دے دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے ابان ابن عثمان کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا. یہ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ یہ حضرت علی کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت علی کے چچا تھے جعفر بن ابی طالب، معاف کیجیے جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ابان ابن عثمان سے ہوا. اسی طریقے سے سکینہ بنت حسین، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے زید بن عمرو بن عثمان سے ہوا. اسی طریقے سے حضرت حسین کی دوسری صاحبزادی فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پر پوتے محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان سے ہوا. یہ چند رشتہ داریوں کا میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ جو غلط فہمیاں حضرت عثمان غنی کے اور ان کے خاندان کے اور اہل بیت کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے. ان دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داریاں ہوئی ہیں اور بڑی محبت اور بڑا اچھا تعلق تھا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے اور تقریباً 5 سال تک آپ خلیفہ رہے. اور آپ کے دور میں جب آپ خلیفہ ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے دور سے ملک شام کے والی اور ملک شام کے گورنر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ آپ جو ہے عثمان غنی کے جو بھی قاتلین ہیں ان کو میرے حوالے کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسٹینڈ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ پورے گروپ نے، پورے باغیوں کی ایک پوری جماعت نے ان کو قتل کیا ہے اور ان قاتلوں کو ابھی پہچاننا بھی آسان کام نہیں ہے. اور ابھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابھی مدینہ کا ماحول اور پورے اسلامی حکومت کا ماحول اتنا پرسکون نہیں ہے، لہٰذا وقت دیا جائے اور میں ان تمام قاتلوں سے قصاص لوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیعت بعد میں کروں گا، پہلے آپ قاتلوں کو ہمارے حوالے کیجیے. اور یہی بنیاد تھی جو اختلاف کا سبب بنی اور پھر 2 گروپ ہو گئے صحابہ کرام کے درمیان بھی اور اس وقت جو امت کے اندر جو افراد موجود تھے ان کے درمیان بھی، جس کے نتیجے میں 2 افسوسناک جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 5 سال کا دور خلافت تھا وہ اس طریقے سے خانہ جنگیوں میں گزرا ہے. اور فتوحات کا جو دائرہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا، فتوحات کا وہ دائرہ بہت وسعت نہیں پا سکا حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں. یہ خانہ جنگیاں کیوں ہوئیں، جنگ جمل کیوں ہوئی، جنگ صفین کیوں ہوئی، اور حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف حضرت معاویہ نے اگر جنگ کیا تو پھر ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے جو نواں ہمارا پروگرام ہوگا 9 محرم الحرام کو جو ہوگا، جو ہمارا ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام کی جنگوں کے بارے میں سلف صالحین کا موقف، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو جب ہم بیان کریں گے تو اس پر ہم ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے. آج آپ اتنا جانیں کہ یہ جو جنگیں ہوئی تھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان جنگوں میں دونوں طرف اہل ایمان تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. ظاہر ہے کہ حضرت حسن کے ذریعے صلح کس کے بیچ میں ہوئی تھی؟ حضرت علی کی فوج کے بیچ میں اور حضرت معاویہ کی فوج کے بیچ میں. تو گویا اللہ کے رسول کی زبان سے دونوں لشکر کو مسلمان قرار دیا گیا. لہٰذا جو لوگ حضرت معاویہ کو یا ان کی جماعت کو منافق قرار دیتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پروان چڑھ رہا ہے. حضرت علی کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا، خوارج کا فرقہ. اس نے حضرت علی کو بھی نعوذ باللہ کافر کہا، حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا اور سارے صحابہ کو کافر کہا. اور ان کی بہت سارے مسائل میں یعنی ان کی سوچ بالکل الگ تھی. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو کراس کر کے پار کر کے نکل جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ اے علی تم ان خوارج کا مقابلہ کرو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان خوارج سے بھی ایک جنگ کی جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے. اور خوارج کے فتنے کو بہت حد تک ختم تو نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن کم کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. اور یہی وجہ ہے کہ خوارج ان کے کٹر دشمن ہو گئے اور ایک خارجی ہی کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. 21 رمضان سن 40 ہجری کو
فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نام کا وہ خارجی تھا جس نے ملعون نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور اس طریقے سے داماد رسول، خلیفہ مسلمین، امیر المومنین اور ابو السبتین ابو الحسن ابو التراب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے، اور آپ نے امت کی جب تک آپ زندہ رہے دین کی خدمت کرتے رہے، امت کے لیے صحیح اسٹیپ اٹھاتے رہے، جس کو حق سمجھا اس کے لیے آپ نے تلوار بھی اٹھائی۔ پیارے نبی کی زندگی میں بھی آپ نے حق کے لیے غزوات میں شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی بڑی زاہدانہ طریقے سے گزاری۔ مال، چاہے وہ بیت المال کا مال ہو، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی نہیں تھی، بہت ہی زاہدانہ زندگی گزاری۔ اتنا ہی کھاتے تھے، اتنا ہی پہنتے تھے جتنے سے کام چل جائے، بڑی قناعت کی زندگی گزارتی تھی۔ حضرت علی کی زندگی میں کبھی بھی عیش و عشرت ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت علی کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا، چونکہ اللہ کے نبی کے تربیت میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے کا اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا ایک اثر یہ بھی تھا کہ حضرت علی کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھیں وہ بڑی فصاحت و بلاغت سے پر ہوتی تھی۔ علماء نے باقاعدہ حضرت علی کے اقوال اور حضرت علی کی شاعری پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آئیے حضرت علی کی فصاحت کے دو نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ یا امیر المومنین صف لنا الدنیا، اے امیر المومنین دنیا کے بارے میں بتائیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا ما اصف من دار من افتقر فیہا حمیدہ ومن استغنا فیہا فتنہ، کہا کہ میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں اور اس دنیا کے بارے میں کیا بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو آدمی غریب ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جو آدمی مالدار ہے وہ آزمائشوں میں گھرا ہے۔ ومن صح فیہا امینہ، اور جو دنیا کے اندر صحیح سلامت رہ گیا سمجھو وہ بچ گیا۔ حلالها الحساب و حرامها العقاب، دنیا کے اندر جو حلال چیزیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو گے تو عذاب ملے گا۔ اس دنیا کے بارے میں کیا بتاؤں؟ غور کریں کہ چند الفاظ میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت علی کہتے ہیں طلبت الراحۃ لنفسی فلم اجد شیئا من ترک ما لا یعنینی، میں نے اپنے نفس کے لیے راحت طلب کی تو مجھے لا یعنی اور فضول چیزوں کے اندر، یعنی اگر فضول چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اس کو چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز میں راحت اور عافیت نہیں ملی۔ سب سے بڑی عافیت یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں، اور ان کے اس طریقے کے حکمت کے اقوال سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، اور قرآن کریم سے بڑی محبت کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر بھی بڑی گہری نظر تھی۔ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی اللہ کی قسم میں جانتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ حضرت علی وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی قرآن کریم پر بڑی گہری نظر ہو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم پر بڑی گہری نظر تھی۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کے بارے میں دو یعنی افراط اور تفریط والے دو فرقے امت میں پیدا ہوئے۔ ایک وہ فرقہ ہے جسے ہم روافض کہتے ہیں، جس نے حضرت علی کی شان میں اتنا غلو کیا کہ نعوذ باللہ انہیں اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، انہیں نبی کے مقام تک پہنچا دیا، انہیں نفس رسول کہا اور دیگر تمام انبیاء سے ان کو افضل قرار دیا۔ ایک وہ فرقہ پیدا ہوا جس نے علی کو مشکل کشا قرار دیا، جس نے علی کو رب قرار دے دیا، اور ایک نواسب کا فرقہ پیدا ہوا اور ایک خوارج کا فرقہ پیدا ہوا جس نے حضرت علی سے بغض کیا، حضرت علی کے فضائل کا انکار کیا، حضرت علی پر لعن طعن شروع کیا۔ ہم ان دونوں فرقوں سے بری ہیں۔ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ مگر ہماری اس محبت میں افراط اور تفریط دونوں نہیں ہے۔ نہ تو اس محبت میں ہم غلو کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی کے مقام تک پہنچا دے، رب کے مقام تک پہنچا دے، اور نہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم دیگر صحابہ کو برا بھلا کہیں، یا حضرت امیر معاویہ کو، یا حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، یا حضرت عائشہ کو، یا کسی بھی صحابی کو ہم برا کہیں۔ قطعاً اس محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔